بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حامد بہت خوشی خوشی گھر آئے، ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ حامد بیٹا، یہ کس لیے ہے؟ میری ساس نے پوچھا۔ امی، آج مجھے بہت بڑی خوشخبری ملی ہے، حامد نے کہا۔ وہ کیا میرے بچے؟ ساس نے لگاوٹ سے پوچھا۔ امی، آج میرا سعودی عرب ٹرانسفر ہو گیا ہے اور ساتھ ہی مجھے ترقی بھی مل گئی ہے، میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے اور ساتھ دوسری سہولتیں بھی ملی ہیں، اور سب سے بڑی بات، میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ حامد نے اپنی بات مکمل کی تو میری ساس پہلے تو بہت خوش ہوئیں اور حامد کو دعائیں دینے لگیں، پھر کہنے لگی کہ ان منحوسوں کو ساتھ ہی لے جانا، سارا دن میرا گھر نحوست بھرا رہتا ہے۔ ساس کی نفرت سے میں تو جیسے کانپ اٹھی، کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کی فیملی سے؟ ماں کی بات پہ حامد بھی چپ سے کر گئے تھے، اور ایسے ہر موقع پر مجھے حامد سے بہت گلہ ہوتا کہ وہ کیوں آخر ایسے ہیں، وہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میری معصوم بچیاں ایسے رویے سے سہم جاتی اور ادھر ادھر چھپ جاتی۔ ابھی تو وہ چھوٹی تھی، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اور جواب بھی نہیں دیتی تھی، لیکن کل کو جب بڑی ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ میرا قصور کیا تھا کہ میں نے بیٹے نہیں بیٹیاں پیدا کی، اور میری بچیوں کا قصور یہ تھا کہ وہ لڑکیاں تھیں اور میرے گھر پہ پیدا ہوئی تھی۔ حامد نے مجھے کہہ دیا تھا کہ ضروری سامان کی پیکنگ کر لو۔ وہ بچوں کے پاسپورٹ اور دیگر مراحل میں مصروف ہو گئے اور بالآخر آج ہم سعودی عرب روانہ ہو رہے تھے۔ میری ساس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ نہ تو وہ مجھے ملی اور نہ ہی میری بچیوں سے، بس حامد کے گلے لگ لگ کر روتی رہی۔ میں اندر ہی اندر سے بہت خوش تھی، کیونکہ میں اللہ کے گھر جا رہی تھی۔ یہاں آ کر میں تو خوش تھی ہی، بچیوں کی بھی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سارا دن پورے گھر میں اٹھلاتی پھرتی تھی، اور حیرت تو مجھے حامد کے رویے کی تھی، جو کہ یہاں بچیوں کے ساتھ بہت اچھے ماحول میں رہتے، ان سے کبھی کبھی کھیلتے، پاس بٹھا کر باتیں کرتے۔ بچیاں شروع میں حیران ہوتی تھی، پھر وہ باپ کے اس رویے کی عادی ہوتی گئیں۔ یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو میری کہانی سننی ہوگی، تو چلیں میں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے جب میرا رشتہ پکا ہونے جا رہا تھا تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ حامد میرا ہونے والا شوہر بہت اچھا اور خوبصورت تھا۔ یہ ہمارے دور کے رشتے دار تھے، جنہوں نے مجھے تب دیکھا تھا جب اماں بیمار ہوئیں تو یہ اپنی امی کے ساتھ اچانک آئے تھے۔ میں کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن سب کہتے تھے کہ جو بھی پہنتی ہو وہ تم پہ اچھا لگتا ہے، ہر رنگ تم پہ کھلتا ہے۔ تو بس ہمارا ملن طے تھا، تو جلدی ہماری شادی پکی ہو گئی، اور اب زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں بھی ہر چند اماں کا ساتھ دیتی تھی، لیکن اماں مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اماں کا یہی کہنا تھا کہ اب چند دنوں کی مہمان ہو تو آرام کرو۔ بھائی اور بھابھی اپنی حیثیت کے مطابق ہر تیاری میں پیش تھے، اور آج وہ ارمانوں بھرا دن آن پہنچا تھا، جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے خوابوں اور ارمانوں کی سیج سجائے بیٹھی تھی جب حامد اندر کمرے میں آئے۔ کمرے میں آ کر حامد نے روایتی طور پر سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ میں جواب دے کر تھوڑا سمٹ گئی۔ میں زیادہ تو آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن امید ہے کہ میری ماں کا انتخاب لاجواب ہوگا، حامد نے کہا تو میں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم نئی زندگی شروع کریں، میں آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حامد نے جو کہا وہ زیادہ تر روایتی باتیں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بات میرے دل میں کھپ گئی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے آپ میں ہی الجھتی جا رہی تھی کہ اسی دوران حامد نے مجھے منہ دکھائی میں انگوٹھی پہنا دی، اور کچھ وقت کے لیے میری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ شادی کی صبح ہرگز بھی روایتی نہیں تھی، نہ ہی باقیوں کی طرح تھی۔ شادی کی صبح ہی میری ساس نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ دلہن اپنی شادی کی صبح اپنی ساس اور باقی گھر والوں کو ناشتہ بنا کر دیتی ہے، اس سے گھر میں برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ میری ساس نے جب کہا تو میں ان کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی کہ رات بیٹے نے ایسی بات کہی جو کہ ابھی تک دل میں چبھن دے رہی ہے، اور اب ماں کیا کہانی سنا رہی ہے۔ خیر، میں نے سب کے لیے ناشتہ بنایا اور آخر میں اپنا اور حامد کا ناشتہ لے کر کمرے میں آ گئی۔ حامد کو میں نے بتایا کہ یہ ناشتہ میں نے بنایا ہے، تو وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئے اور خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے، جیسے ان کے لیے یہ معمول کی بات ہو۔ میں بھی خاموشی سے کچھ سوچتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے پہلے دن جو روٹین سیٹ ہو گئی ہے اب وہ قائم رہے گی۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک کام میرے ذمہ لگا دیا جاتا۔ میں نے جب اس بات کی حامد سے شکایت کی کہ میرا تو کھیر میں ہاتھ نہیں ڈلوایا گیا اور شادی کے اگلے دن ہی کام پہ لگا دیا گیا، تو حامد نے لاپرواہی سے کہا کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی،
یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں۔ حامد کی بات نے مجھے چپ کرا دیا۔ شادی کو 1.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور آج ہی یہ پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے جب یہ خبر حامد کو سنائی تو ان کا رد عمل کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے ان کی پہلی رات والی بات یاد آ گئی تو میں خاموش ہو گئی۔ تاہم میری ساس نہایت خوش تھی اور ان کی یہی خوشی مجھے کچھ عجیب سی بے چینی عطا کر رہی تھی۔ میری ساس ان دنوں میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ کام کا بوجھ بھی کم ہو گیا تھا، لیکن میری بے چینی عروج پہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آج کا دن میری ڈیلیوری کا تھا۔ آج میرے شوہر اور ساس دونوں ہی بہت خوش تھے اور پھر اللہ کے فضل سے مجھے بیٹی پیدا ہوئی، اور اب بیٹی کا سن کر میرے شوہر حامد اور ساس دونوں کا موڈ بے حد خراب ہو گیا۔ وہ دونوں اسی وقت ہسپتال سے چلے گئے۔ ان کے اس رویے سے میں بہت دل برداشتہ ہوئی۔ میری امی نے پوچھا بھی کہ ان کو یکدم کیا ہوا ہے تو میں انہیں بتا نہیں سکی۔ 1.25 مہینے کے بعد میں واپس گھر آ گئی تھی۔ اب تو گھر کا ماحول میرے لیے بہت ہی خراب تھا۔ بیٹی پیدا کرنا میرا ایک ایسا جرم بن گیا تھا جو شاید کبھی معاف نہیں ہو سکتا تھا۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی اور اب تو 1 منٹ میں بھی فارغ بیٹھتی تو کوئی نہ کوئی کام نکال کے مجھے کرنے کا کہہ دیتی۔ میں سارا دن بچی بھی سنبھالتی اور گھر کے کام بھی کرتی رہتی۔ میری ساس ایک لمحے کے لیے بھی بچی کو نہ اٹھاتی، چاہے وہ کتنا بھی رو رہی ہوتی۔ ساس کے اس رویے نے تو مجھے دل برداشتہ کر ہی دیا تھا، لیکن حامد کا رویہ بھی میرے ساتھ سرد ہی تھا۔ وہ بھی بچی کے معاملے میں کوئی لگاؤ نہ دکھاتے۔ میں خود ہی انہیں ہادیہ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہ کرتی رہتی، لیکن وہ کبھی نہ تو اسے اٹھاتے تھے اور نہ ہی پیار کا اظہار کرتے۔ مجھے آج تک ان ماں بیٹے کے رویے کی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ خیر، مجھے تو اپنا گھر خراب نہیں کرنا تھا، اور پھر اب تو ہادیہ بھی تھی تو میں طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب تو امی ابو کو بھی میرے حالات کے بارے میں علم ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہادیہ 4 ماہ کی ہوئی تو میں پھر سے امید سے ہو گئی، لیکن میں اب کی بار خوف زدہ تھی کیونکہ مجھے اب پھر حامد کی کہی بات یاد آ گئی اور چبھن دینے لگی۔ میں اس حالت میں بھی گھر کے سارے کام کرتی اور بچی کو بھی سنبھالتی۔ اب تو میں بھی خاموش رہنے لگی تھی، لیکن میری ساس البتہ خوش تھی اور مجھے کبھی کچھ پکا کے کھلاتی اور کبھی کچھ کھانے بنا کے دیتی، لیکن میں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں میرے یہ 9 ماہ کیسے گزرے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں دن رات اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگتی تھی، لیکن شاید ابھی اس کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اور پھر میرے یہاں دوسری بیٹی نے جنم لیا، یہاں سے میری ایک نئی بدقسمتی نے جنم لیا۔ میری ساس تو بچی کو دیکھنے بھی نہیں آئی اور حامد کا رویہ بھی بہت سرد تھا۔ انہوں نے بچی کو ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں حامد کو قصوروار نہیں ٹھہراتی کیونکہ انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ مجھے اولاد میں بس بیٹا چاہیے، بیٹی نہ پیدا کرنا۔ لیکن کوئی یہ بتائے کہ کیا میرے اختیار میں تھا کہ میں اپنے بچے کی جنس بدل سکتی؟ یہ فیصلے تو قدرت کے ہیں۔ ساس کا سرد رویہ اور شوہر کی بے رخی میں یہ سب کس طرح برداشت کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ رانیہ ابھی 2 ماہ کی تھی کہ پھر امید لگ گئی، اور سچ پوچھیں تو میں تو اب بچے چاہتی ہی نہیں تھی۔ 2 بیٹیوں کے بعد مجھے اب اور ذلت نہیں دیکھنا تھی، لیکن شاید قدرت کو ابھی میرا اور بھی امتحان منظور تھا جو اب کی بار پھر ایک بیٹی سے نواز دیا۔ میں تو جیسے مجرم بن گئی۔ 3 بیٹیاں پیدا کرنے کا جرم تھا۔ ساس دن رات کوستی تھی اور حامد کا رویہ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ وہ منہ سے کچھ کہتے نہیں تھے۔ کرتے کراتے امید اور نا امیدی میں میرے گھر یکے بعد دیگرے 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ میری ساس تو مجھے منہ ہی نہیں لگاتی تھی، بلکہ الٹا میری بیٹیوں کو دن رات کوستی رہتی تھی۔ وہ بیچاریاں سہم جاتی تھیں کہ نہ جانے دادی ان کو کیوں ڈانٹتی رہتی ہے، کیوں ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں، لیکن ان کے معصوم ذہن کسی بھی قسم کا نتیجہ نکالنے سے قاصر تھے۔ میری ساس کا رویہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ پوتے کی خواہش اتنی زور آور تھی کہ ان کو کچھ اور سوچنے سمجھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ مجھے طرح طرح کے بابوں کے پاس لے جاتی تھی، کبھی کوئی تعویذ پلاتیں تو کبھی کوئی شربت گھول کر دیتیں، لیکن اس کے کسی ٹوٹکے اور کسی بھی تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور میرے ہر بار بیٹی ہی ہوتی رہی، جس کی وجہ سے دن رات میری ساس مجھے کوستی رہتی اور نفرت کا نشانہ بناتی رہتی۔ اور اب تو شکر ہے کہ میں حامد اور بچیوں کے ساتھ سعودی عرب آ گئی تھی۔ حامد کا رویہ یہاں آ کر وہ بچیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپی لینے لگے۔ میں بھی خوش اور مطمئن تھی کہ ایک دن پھر ایک خبر نے میرا سکون ختم کر دیا۔ ہوا یوں کہ اس دن میں دوپہر کو بچیوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے زوردار چکر آیا اور میں فرش پر گر گئی۔ بچیوں نے چیخو پکار شروع کر دی، لیکن بڑی بیٹی نے عقل مندی کی اور اپنے پاپا کو فون کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی آ گئے تھے اور جلدی سے مجھے لے کر ہسپتال چلے گئے۔
وہاں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ میں پھر امید سے ہوں۔ میں نے تو یہ خبر سن کر رونا شروع کر دیا، لیکن حامد خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔ لیکن میرا تو سکون برباد ہو چکا تھا۔ میں روتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایات دے کر چھٹی دے دی اور گھر بھیج دیا۔ میری ساس کو پتہ چلا تو وہ جلے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ اب بھی بیٹی ہی ہونی ہے، اس کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں بہت سے وسوسے دل میں سجائے گھر آ گئی، لیکن یہ تو ابھی آغاز تھا۔ اب میرا ایک نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اب دن رات میرے بیٹے کے لیے دعائیں شروع ہو گئی تھیں۔ میرے ہونٹوں پر ایک ہی دعا رہتی تھی، اور شاید اس بار قدرت کو میرے اوپر ترس آ گیا تھا اور میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں تو خوشی سے جیسے سجدے میں گر پڑی۔ حامد بھی بہت خوش تھے، اور سچ پوچھیں تو جس طرح حامد نے اس دوران میرا خیال رکھا، میرے سارے گلے دھل گئے۔ میں بہت خوش تھی کہ آخر اللہ نے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ ہم نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ ساس کو جب بیٹے کا پتہ چلا تو مارے خوشی کے وہ رونے لگی اور بار بار شکر ادا کر رہی تھی۔ میری ساس نے پورے 11 من لڈو بانٹے تھے۔ سارے محلے داروں، رشتہ داروں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ عبداللہ کی بہت خوشیاں منائی گئی تھیں۔ اب میری ساس بہت بے قرار ہو رہی تھی کہ ہم واپس آ جائیں۔ وہ بہت بے قراری سے عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی، اور اب تو حامد کے کام کا بھی کم وقت رہ گیا تھا، پھر ہمیں واپس ہی جانا تھا۔ ساس روز ویڈیو کال پہ عبداللہ کو دیکھتی تھی اور اسی خوشی اور جوش میں کبھی کبھی میرا بھی حال معلوم کر لیتی اور کبھی بچیوں کو بھی پوچھ لیتی، حالانکہ انہیں بچیوں کے ناموں کا بھی نہیں پتہ تھا، اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ آج ہم واپس آ گئے تھے اور ہمارا یہاں پر پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنا پیار اور محبت ملے گی، لیکن شاید نہیں، یقیناً یہ سب عبداللہ کی وجہ سے تھا۔ میری ساس نے باقاعدہ ہم پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھیں، ہمارے اوپر سے پرندے وار کر آزاد چھوڑے گئے، اور میرے عبداللہ کی باقاعدہ نظر اتاری گئی۔ 7 بکروں کا صدقہ دیا گیا۔ ساس کی اس قدر محبت سے میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو کل تک مجھے بیٹیوں کی ماں ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، میں یہ پروٹوکول انجوائے کر رہی تھی۔ حامد بھی بہت خوش تھے۔ میری ساس مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، بلکہ وہ الٹا مجھے کہتی کہ میں آرام کروں یا بس عبداللہ کی دیکھ بھال کروں۔ گھر میں 2 کام والیاں تھیں، جو کہ صرف صفائی ستھرائی کے لیے تھیں اور دوسری کھانا بنانے کے لیے تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری نئی شادی ہوئی ہو۔ خیر، اتنا پروٹوکول تو مجھے شادی کے شروع کے دنوں میں بھی نہیں ملا تھا۔ بچیوں کے ساتھ بھی میری ساس کا رویہ بہتر ہو گیا تھا، اور میں اسی میں خوش تھی کہ ایک دن میری خوشیوں بھری زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ اس دن میں عبداللہ کو لے کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ حامد کا فون آیا۔ انہیں کوئی ضروری فائل چاہیے تھی، جو کہ وہ گھر پر ہی بھول گئے تھے۔ ارے یار، وہ چودھری بلڈرز والی فائل ریک میں یا الماری میں پڑی ہوگی، تو تم وہ نکال کر رکھو، میں لڑکا بھیجتا ہوں، وہ آ کر لے جاتا ہے۔ میں نے جی اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ فائل دیکھتے دیکھتے میری نظر ایک اور فائل پر پڑی، جو کہ ایک پلاسٹک کے ریپر میں تھی، اور اس پہ عربی میں کچھ لکھا تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فائل نکال لی اور کھول کر دیکھنے لگی، لیکن فائل دیکھ کر تو میری آنکھوں کے آگے زمین آسمان گھوم گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں یہ سچ ہے۔ میں اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا کہ فون کی بیل نے مجھے ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ حامد کا فون تھا۔ یار، وہ لڑکا باہر کھڑا ہے، اسے فائل دے دو، حامد نے مصروفیت بھرے انداز میں کہا، اور میرے جواب کا انتظار کیے بنا ہی فون بند کر دیا۔ میں نے پہلے تو اس فائل کو سمیٹ کر اپنی الماری میں رکھا اور دوسری فائل لڑکے کو باہر دے آئی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور میں اس طرح عبداللہ کو لے کر اندر بیٹھی تھی۔ حامد کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور مجھے انہی کا انتظار تھا۔ میں ان سے سچ جاننا چاہتی تھی کہ جو کچھ آج میں نے دیکھا اور پڑھا، کیا وہ سچ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ابھی میں بہت غم اور غصے میں تھی۔ آخر میری خوشیوں کی مدت اتنی کم کیوں ہے؟ میں دل ہی دل میں شکوہ کر رہی تھی۔ حامد آ گئے تھے اور باہر سے بچیوں کی خوشی سے چہکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ حامد سب بچوں میں چیزیں بانٹ رہے تھے جو وہ روزانہ ان کے لیے لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد حامد نے ہادیہ سے میرے اور عبداللہ کے بارے میں پوچھا، تو اس کے بتانے پہ وہ سیدھا کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حامد نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، اور کمرے میں بھی اتنا اندھیرا کیا ہوا ہے؟ حامد نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے جیسے بادل نخواستہ جواب دیا۔ حامد نے عبداللہ کو پیار کرتے ہوئے غور سے میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے پہ رنج اور غم اتنا گہرا تھا کہ حامد ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھے اور میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، کیا ہوا ہے یار؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ کس بات نے تمہیں اتنا دکھی کر دیا ہے؟
بس حامد کے کہنے کی دیر تھی کہ ٹپ ٹپ پہلے تو میرے آنسو بہنے لگے اور پھر میں نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ حامد نے محبت سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کھل کر رونے دیا۔ جب روتے روتے میں تھک گئی تو چپ کر گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حامد نے نرمی سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اٹھ کر وہ فائل لا کر حامد کے سامنے رکھ دی۔ وہ فائل دیکھ کر تو حامد ہکا بکا رہ گئے اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ حامد نے پوچھا۔ یہ جہاں سے بھی ملی ہو، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ میں نے بے خوف ہو کے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دیکھو ادھر بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ حامد نے اپنے قریب جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے یہ بتائیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ میں نے ضدی انداز میں کہا۔ یہ سب سچ ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن ابھی حامد نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، اور پھر میں باہر آ گئی اور خود کو خواہ کچن میں مصروف کر لیا۔ رات تک میں باہر ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہی۔ کھانے کے بعد برتن بھی دھو دیے، بچوں کے یونیفارم بھی استری کر کے رکھ دیے، چائے بنا کر اماں جی کے پاس لے گئی۔ ان سے کتنی دیر باتیں کرتی رہی۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی تھیں کہ عبداللہ کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اتنی دیر سے حامد اور بچیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عبداللہ کی آواز سن کر اماں جان نے کہا کہ جاؤ بیٹا دیکھو، اسے شاید بھوک لگی ہوگی۔ مجبوراً مجھے اٹھ کر کمرے میں آنا پڑا۔ عبداللہ کے کپڑے اور پیمپر تبدیل کر کے اسے فیڈر دے کر سلانے لگی۔ اس دوران حامد خاموشی سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ عبداللہ بھی تھکا ہوا تھا تو جلدی سو گیا۔ اب کمرے میں خاموشی اور سناٹا تھا جسے حامد کی آواز نے توڑا۔ سمینہ ایک بار تحمل سے میری بات سن لو، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ حامد نے کہا۔ کیا بات سنوں آپ کی؟ آپ اپنی صفائی پیش کریں گے اور آپ ہی بتائیں، کیا آپ کے اس عمل کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ میں نے درشتی سے کہا۔ اس عمل کی کوئی وضاحت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی وجہ تو ہو سکتی ہے، تو کیا تم وجہ نہیں جاننا چاہو گی؟ حامد نے کہا تو میں نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ حامد نے کہنا شروع کیا۔ جیسے کہ تم جانتی ہو کہ میرے ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے اور میری بہن دعا کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ہماری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کیا گیا۔ حامد کی بات پہ میں نے انہیں چونک کر الجھن بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ مجھے تو حامد کی بہن کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس کا ذکر ہوا تھا۔ تاہم میں نے انہیں ٹوکا نہیں۔ میرے میٹرک کرتے ہی میں نے کچھ کورسز میں داخلہ لے لیا، جبکہ دعا کے FA کے پیپر ہو گئے تھے اور وہ رزلٹ کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ انہی دنوں دعا کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا ایک سرکاری ملازم تھا، اپنا گھر بار تھا، ترقی کے بہت زیادہ امکان تھے۔ چھوٹی سی فیملی تھی اور جس نے رشتہ بتایا تھا اس نے ہر طرح کی گارنٹی دی تھی کہ لڑکا بہت شریف ہے اور کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا۔ اماں نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کر کے رشتے والوں کو ہاں کر دی، لیکن یہ اماں کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اماں نے دعا سے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی، اور دعا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی ہے، آپ ان کو منع کر دیں۔ دعا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے جو کیا ہے تیرے بھلے کے لیے کیا ہے، اماں جان نے کہا۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، دعا نے بدتمیزی سے کہا، اور اماں تو دنگ ہو کے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے اماں سے کہا بھی، اماں آپ کو دعا کی پسند کا پوچھنا چاہیے تھا۔ ارے لڑکیوں کی مرضی کون پوچھتا ہے، دیکھ لینا کچھ دنوں میں سب کچھ بھول بھال جائے گی۔ اماں نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کر جواب دیا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر دعا بھی خاموش ہو گئی تھی تو میں بھی مطمئن ہو گیا، لیکن میرا اطمینان بھی چند روزہ تھا۔ دعا کی شادی کی رات وہ گھر سے بھاگ گئی، سارا زیور، پیسے، قیمتی اشیاء سب کچھ لے گئی، اور سارے زمانے کی کالک ہمارے منہ پہ مل گئی۔ اماں کتنے دن اس صدمے سے نڈھال پڑی رہی اور میں جیسے خود سے ہی چھپتا پھر رہا تھا۔ آخر کار لوگوں کی باتوں اور تانوں کی وجہ سے ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ وہاں ہم نے نئی زندگی شروع کی۔ اماں بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھیں، اور میں نے تو خود کو بہت مصروف کر لیا تھا اور اتنے سالوں کی انتھک محنت اور کوشش سے ایک اچھی جاب پر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک دن جب تمہاری امی کی خبر گیری کے لیے ہم تمہارے گھر گئے تو مجھے تم بہت اچھی لگی۔ تم بہت سادہ اور معصوم تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اماں نہیں مانی اور الٹا تمہارے اوپر بہتان باندھنے لگیں کہ تم نے مجھ پہ ڈورے ڈالے ہیں، مجھ پہ جادو کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں اپنی خواہش پہ اٹل رہا اور اماں کو ہتھیار ڈالنا پڑے، کیونکہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں کی بس ایک ہی شرط تھی کہ ہمارے بیٹی پیدا نہیں ہوگی۔ اماں چونکہ ایک جذباتی دور سے گزر رہی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی اور تمہیں بھی شادی کی پہلی رات ہی کہہ دیا کہ اماں نے شروع سے ہی تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھا
اور ایسا صرف دعا کی وجہ سے تھا۔ میں اماں کے رویے پہ دکھی ہوتا تھا، تم سے شرمندہ بھی ہوتا، لیکن کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اکیلے میں اماں کو سمجھاتا بھی تھا، لیکن وہ الٹا تمہیں کوسنے دینے لگ جاتی۔ اماں دل کی بری نہیں تھی، یہ تو بس دعا کی وجہ سے اماں کے رویے میں تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر جب ہمارے یہاں بیٹی ہوئی، میں تو بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، لیکن اماں کی وجہ سے مجھے اپنی خوشی کا گلا گھونٹنا پڑا۔ میں اپنی ہی بیٹی سے غیروں سے بھی بدتر سلوک رکھتا، لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا۔ یہ کے بعد دیگرے ہمارے گھر 7 بیٹیاں ہو گئیں اور میرا دل خوشی سے معمور ہوتا گیا، لیکن صرف اماں کی وجہ سے نہ تو میں ان کے قریب جاتا اور نہ ہی ان سے بات کرتا۔ میری بچیاں جب میرے قریب آنے کی کوشش کرتی اور مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تو میرا دل کٹ کٹ جاتا، لیکن میں بس یہی چاہتا تھا کہ میرے کسی عمل سے اماں کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ سعودی عرب میں ایک نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں تم لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گی اور خود یہ گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گی، اس لیے جب میری نوکری لگی تو میں بہت خوش تھا کہ میں بغیر اماں کا دل دکھائے تم لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر میں جتنا اپنے بچوں کو پیار کر سکتا تھا میں نے کیا، جتنا وقت ان کو دے سکتا تھا میں نے دیا، لیکن میں اماں کی نفرت کو کم نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی حل نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک دن جب تم بے ہوش ہوئی تو تمہارے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا۔ مجھے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی، لیکن تمہاری آنکھوں میں مجھے خوف نظر آ رہا تھا اور میں اس خوف کی وجہ بھی جانتا تھا اور اسی کوشش میں تھا کہ مجھے اس کا کوئی حل مل جائے۔ اور پھر ایک دن میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ میں نے وہاں کے ہسپتالوں سے معلومات لیا اور سارا ریکارڈ اکٹھا کر لیا۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے حامد کو دیکھا۔ آپ کو بس میرا بچہ بدلنے کا ہی خیال آیا تھا، میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے اس بار بھی بیٹی ہے اور مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں تھی، لیکن اماں نے پھر واویلا مچا دینا تھا، اسی لیے میں نے پلان بنایا اور میرا پلان تو یہ تھا کہ کسی کا بیٹا تمہیں دے دوں گا اور کہوں گا کہ ہمارے ہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ رقم دے کر ایک بچے کا انتظام کر لیا تھا جو کہ تمہاری ڈیلیوری سے 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہماری بچی مردہ پیدا ہوئی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت غم تھا، لیکن میں تمہیں اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس بچی کا نہیں بتایا اور عبداللہ کو ہی ہمارا بیٹا ظاہر کیا۔ عبداللہ کی وجہ سے اماں جی کے بھی سارے گلے دور ہو گئے، تمہیں بھی تمہارا اصل مقام مل گیا جس کی تم حقدار تھی، اور میری بچیوں کو بھی محبت اور توجہ ملی۔ حامد نے اپنی بات ختم کی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے، میں کسی بھی طرح اس کا احسان نہیں چکا سکتی، اور میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، مجھے معاف کر دیں، میں نے کہتے ہوئے حامد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے نہیں، معافی تو اصل میں مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میں تمہارا مجرم ہوں، تم سے محبت کا دعوے دار ہو کر تمہیں اس گھر میں لے تو آیا، لیکن آج تک تمہیں کبھی وہ مقام دلوا نہ سکا جو تمہارا حق تھا۔ حامد نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، حامد نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور مجھے یقین تھا کہ اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔